حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نا کبھی عہدے کی طلب نہیں کی. اور یہ یاد رکھنا شریعت کا مزاج ہے، فرمایا جو بندہ عہدہ طلب کرے اسے نہ دو. عہدے کے لیے اہلیت دیکھو، اگر واقعتاً اس بات کا اہل ہے تو عہدہ سپرد کرو، وگرنہ جو مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے جج بنا دو، مجھے قاضی بنا دو، مجھے گورنر بنا دو، فرمایا ایسے بندے کو نہ دیا جائے. کیوں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر حکومت کی طرف سے عہدہ سونپا گیا تم نہ چاہتے تھے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا اس عہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور اگر تم نے مطالبہ کیا ہے اور دے دیا گیا تو پھر اللہ مدد نہیں فرماتے، پھر اس بندے کو اس کے اپنی ذات کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر انجام وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آس پاس اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں. ایک سیٹ آتی ہے ہزاروں کی تعداد میں، اس کی وہ جو ہے نا یعنی کہ نام زد کیے جاتے ہیں، نام بھیجے جاتے ہیں کہ ہمیں دو ہمیں دو ہمیں دو، پھر وہی ملتا ہے جو رشوت دے کے پھر عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اگر ایسے ہوتا تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہ نکلتا. کیا جرم تھا ان کا؟ صرف یہی جرم تھا کہ اس وقت کے قاضی نے، امام اعظم، اس وقت کے بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عہدہ سپرد کیا قاضی القضات کا، یعنی چیف جسٹس کا، اور امام صاحب رحمہ اللہ نے پہلے انکار کرتے رہے لیکن بالآخر جب زبردستی سونپ دیا گیا، کرسی پہ بیٹھے ہیں، پہلا فیصلہ آیا، ایک مدعی تھا، دوسرا ملزم تھا. ایک کہنے لگا جی اس نے میرے پیسے دینے ہیں، دوسرا کہنے لگا میں نے تو نہیں دینے. اب امام صاحب ہیں، تقوی ہے، طہارت ہے، للہیت ہے، اللہ کا خوف و ڈر ہے، ان کا مقدمہ تو سن لیا. جو دعوے دار تھا اسے کہا بھائی جان تو مجھے معاف کر دو، میں اپنی طرف سے تمہیں دے دیتا ہوں. اسے اپنی طرف سے دے دیا. پھر درخواست دائر کر دی کہ ارے کب تک میں اپنی جیب سے یہ پیسے بھرتا رہوں گا، میرے پاس تو اتنا نہیں ہے اور میں کسی کے متعلق بدگمانی بھی نہیں کر سکتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سچا تو وہ بندہ ہو جسے مجھ سے سزا مل جائے لیکن گواہ دوسرے کے پاس ہو، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ قاضی کا عہدہ چھوڑ دیا، بادشاہ نے جیل میں ڈالا اور قید کے اندر رہے. اسی جیل سے جنازہ ان کا نکلا ہے، اٹھا ہے. اس لیے ڈر تھا کہ کہیں، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہو. حدیث مبارکہ ہے، بخاری اور ترمذی میں موجود ہے. میں تو وہ ہوں نا جو ظاہر پہ فیصلہ کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا. اب ایک آدمی چرب لسان ہے، اس کے پاس گواہ ہے، دوسرے لوگوں کو اس نے ساتھ کیا ہوا ہے، جب وہ میرے پاس آئے گا میں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا. یاد رکھنا جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ تو جانتا ہے نا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. فرمایا اگر میں نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا اور وہ جھوٹا تھا، اسے اگر کوئی جائیداد ملی ہے، پیسہ ملا ہے یا دوسرے کا حق ملا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے جہنم کا ٹکڑا اپنے پاس لیا ہے.